ہارون الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہارون صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ آج فل کورٹ بینچ بنا، اس کی براہ راست سماعت ہوئیں، نظام انصاف کی بہتری کے لیے یہ کیسا اقدام ہے؟ اور لوگ جو مایوس ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر مایوس ہو رہے تھے کہ شاید نظام اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے، تو یہ اقدام کس طرح آگے بڑھائے گا اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں، ہم نے بطور پاکستان بار کونسل وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو نے بندیال صاحب کی کورٹ میں پیش ہو کے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ چونکہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس میں پارٹی بنایا جائے اور سنا جائے۔ ہم نے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی جس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پارٹی بنایا جائے، لیکن انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا جی کہ ہم سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سے رابطے میں ہیں اور ہم آپ کو نہیں سن سکتے جی۔ وہ ہماری اپلیکیشن آج فل بینچ نے الاؤ کی اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی، جس میں آج چیف صاحب نے کہا کہ پاکستان بار کونسل نے یہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے، لہذا ہماری حاضری لگ گئی اور نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم اس پہ آرگو بھی کریں گے اور اپنے پوائنٹ آف ویو جتنے بھی ہیں لیگل ہیں وہ سارے ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک، اچھا، ویسے یہ جو آج چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں فل کورٹ کی وجہ سے آج کم از کم 100 150 160 نئے کیس بھی دائر ہو جائیں گے۔ اگر یہ ایک روایت چل پڑے فل کورٹ بنانے کی اور فل کورٹ کی طرف سے کیسز سننے کی، تو پینڈنسی کتنی بڑھے گی؟ ایک بات، دوسرا ایک پوائنٹ اور بھی ہوا ڈسکس کہ جی اس جو نیا قانون ہے یا ایکٹ ہے، اس میں ایک طرف تو آپ اپیل کا حق دے رہے ہیں اور دوسری طرف فل کورٹ کے خلاف تو ظاہر اپیل کا کوئی فورم بچے گا نہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، فل کورٹ تو صرف اسی حد تک ہے، یہ جو ایکٹ ہے اسے سسپینڈ کیا گیا تھا جی، اور اس کی سسپینشن پہ اپلیکیشن آئی تھی ڈفرینٹ لوگوں کی کہ یہ جو ایکٹ بننا ہے یہ اگینسٹ دی وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جی۔ اس بیس پہ یہ سارا معاملہ فل کورٹ کے سننے کے بعد یہ حال ہوگا۔ پہلے 3 ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس ایکٹ کو سیٹسفائیڈ کر دیا گیا تھا۔ اب یہ ریویو پٹیشن بھی ہے اور اس میں اس لیے چیف صاحب نے فل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کی ہے تاکہ زیادہ تر ججز جو بھی اوپینین دیں، چاہے وہ ایکٹ کو الاؤ کریں یا اسے سیٹسفائیڈ کریں، تو یہ فل کورٹ ہوگی تو میجارٹی آف ججز جو ہوں گے جو فیصلہ دیں گے، میرے خیال میں اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور پوری قوم دیکھ بھی رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت احسن اقدام ہے کہ انہوں نے فل کورٹ پروسیڈنگ سننے کے لیے پوری قوم کو یہ اوپن کیا ہے اور ہر شخص جدھر بھی پاکستان میں یا بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس پروسیڈنگز کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ ہر ذی شعور شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ سارے لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ سارے جو اپلیکینٹس ہیں یا اٹارنی جنرل ہے یا رسپونڈنٹس ہیں ان سب کو سنا جائے اور تب فیصلہ کیا جائے، تاکہ جو کنسٹیٹیوشن آف بینچز ہیں وہ رکی ہوئی ہے، کنسٹیٹیوشن آف بینچز نہیں ہو رہی تھی سسپینڈ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں تھے اور نہ ہی انہیں حصہ بنایا جا رہا تھا، لہٰذا آج ایک چیف صاحب نے یہ اور کنسنسس کے ساتھ یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ ہم ڈیسائیڈ تو کریں گے اس کو مین، لیکن مین وائز جو بینچ جو ہیں وہ کنسٹیٹیوٹ 3 ججز کریں گے، چیف صاحب خود پیونی جج صاحب اور سینئر موسٹ جج صاحب اس میں شامل ہوں گے اور ان کے مشورے سے کنسٹیٹیوٹ ہوں گے بینچز۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہ ریکویسٹ تھی وہ چیف صاحب نے آج الاؤ کر دی ہے، باقی مین فیصلہ کہ اس پٹیشن کو ریویو پٹیشن کو الاؤ کیا جائے یا نہیں کیا جائے اس پہ ایڈجرن ہو گیا، وہ بعد میں دیکھیں۔ نہیں، میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس قانون کے اندر ایکٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اہم جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ فل کورٹ سنے،
سوال برقرار یہ رہتا ہے کہ اگر جس کیس میں بھی فل کورٹ بنے گا تو اپیل کا دوسری طرف اسی ایکٹ میں اپیل کا حق بھی رکھا گیا ہے کہ جو سو موٹو کیسز ہوں گے اس میں اپیل کا حق بھی ہوگا. تو پھر اگر کوئی پارٹی اپیل کرنا چاہے تو اس کا تو حق مارا گیا, حق تلفی تو ہو گئی. نہیں میرا ایسا خیال نہیں ہے. میرا خیال میں آپ کو بھی انہوں نے فل کورٹ ہر کیس میں نہیں ہوگا. فل کورٹ صرف آج کے کیس میں ڈیسائیڈ کرے گی کہ بینچ کنسٹیٹیوٹ کس طرح ہوں گے, اپیل کا رائٹ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. اپیل کا رائٹ اس لیے دینا چاہیے کہ اگر سو موٹو میں کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اور کسی کے خلاف کوئی آرڈر کیا جاتا ہے تو وہ ایک ایگریوڈ پرسن ہوگا. ایگریوڈ پرسن کے پاس کم از کم اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ جو بینچ اس کے خلاف آرڈر کرے اس کے لیے لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو, اور وہ ججز ظاہر ہے دوسرے بینچ میں شامل نہیں ہوں گے جب اپیل کا رائٹ دیا جائے. نہیں, اس میں جو بنیادی سوال اسی پہ بنتا ہے کہ جب بینچ بھی نیا ہوگا اور وکیل تبدیل کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے تو وہ تو پھر کیس نئے سرے سے سنا جائے گا. نہیں, وہ بطور وکیل اپنا اپیل سنا جائے گا نا سر. جس طرح روٹین میں ہوتا ہے کہ ایک کورٹ اگر فیصلہ کرتی ہے تو وہ جس کے بھی خلاف ہوتا ہے اس کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو چیلنج کرے. جی, تو یہی چیلنج کرنے کا جب ڈائریکٹ یا اوریجنل جورسڈکشن میں یا سو موٹو میں کوئی فیصلہ بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ نیچے ٹرائل نہیں ہوگا, وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے سنا ہے. اور اگر ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے سنا ہے تو اس کا اپیل کا رائٹ انہوں نے ایکٹ میں دیا ہے, اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک رائٹ کریٹ کیا گیا ہے پبلک کے لیے. یہ کوئی کسی کے ادروائز انٹرسٹ میں اس طرح نہیں ہے کہ کسی کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہو. ایک شخص جس کے خلاف آرڈر ہوتا ہے اسے کم از کم ایک تو موقع دیں کہ وہ اس کو اپیل چیلنج کر سکے اور اپیل میں سنا جائے. اچھا ہارون صاحب یہ بتائیے گا, جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہی وکیل ہوتے تھے جو مین کیس میں ہوتے تھے. اب اس ایکٹ میں یہ ہے کہ اگر وہ وکیل چینج کرنا چاہے تو اس میں میرا خیال میں یہ بیسک رائٹ ہے, اور اس طرح کی چیزیں پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی گئی ہیں کہ جو بھی ایگریوڈ بندہ ہو وہ وکیل بھی چینج کر سکتا ہے اور اپیل بھی کر سکتا ہے, اور اس میں کوئی الیگیلٹی یا کسی انڈیویجول کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا ہارون صاحب, معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ جو پروسیجر کے طریقہ کار ہے اس کا ہے. 1980 کے غالباً آخری بار شاید یہ رولز بنے اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں. رولز بنانے کا آئین میں درج طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو عدالت خود بنا سکتی ہے, فل کورٹ میٹنگ ہو اس میں یہ بن سکتے ہیں. دوسرا جو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے وہ آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ رولز بنا کے دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو یا عدلیہ کو؟ دیکھیں نا, ہم یہ تقاضا کرتے رہے ہیں اور کافی دفعہ ہماری اپلیکیشنز بھی گئی ہیں اور ڈیمانڈ کی ہے ہم نے ہمیشہ چیف جسٹس صاحبان سے کہ رولز بنائیں, لیکن اگر وہ اپنی ڈیوٹی نہ کریں اور رولز نہ بنائیں, جس طرح جوڈیشل کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں وہ ابھی تک نہیں بنے, اور اگر نہیں بنے گے تو پھر پارلیمنٹ تو ایک بڑا ادارہ ہے, اور پارلیمنٹ اگر بناتی ہے کوئی ایکٹ تو اس کو پھر دیکھا جائے گا نا. پارلیمنٹ کا کام ہے ایکٹ بنانا, اور اگر یہ رولز نہیں بناتے تو انہوں نے ایکٹ بنا کر اپنے طریقہ کار وضع کر دیا. تو اس لیے اگر یہ رولز بناتے اور سب کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ اس کی پھر ضرورت پڑتی. پارلیمنٹ نے ایکٹ اسی لیے پاس کیا ہے کہ پچھلے جو چیف صاحب تھے انہوں نے ایک مرتبہ بھی رولز میکنگ جو بینچ ہے یا سسٹم ہے اسے انہوں نے کیری نہیں کیا. اچھا, تو یہ جو ٹریکانومی آف پاورز ہے, اختیارات کی تقسیم کا آئینی فارمولہ ہے, یہ اس کے منافی نہیں ہوگا؟